السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، رواہ النسائی والدارمی، وفی باب البر والصلة من مشکاة المصابیح۔ آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مکرمی ناظرین، بزرگان محترم اور برادران اسلام، شافع محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی اچھا معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو تلاوت میں مکمل فرماتے، قرآن کریم کو ختم فرماتے، تو تمام ہی گھر والوں کو جمع فرماتے اور فرماتے کہ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ یعنی جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو ختم قرآن پر جو دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو تلاوت میں ختم فرماتے تو تمام گھر والوں کو جمع فرما کر دعا فرماتے کہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے اور ختم قرآن کے موقع پر دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ختم قرآن کے موقع پر دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اس وقت کی جانے والی دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا جس پر ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منان یعنی وہ شخص جو کسی پر بھلائی کرے، کسی پر احسان کرے اور اس کے بعد پھر احسان جتلائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آنکھ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اور نمبر 3، مدمن خمر یعنی شراب نوشی کا عادی، شراب پینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بندے وہ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آئیے اب ہم حدیث شریف کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، جو کسی پر احسان کرے اور پھر احسان کر کے جتلائے، اور جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور وہ شخص جو شراب نوشی کرے، یعنی یہ تینوں بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نہ وہ بندہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور اس کے بعد پھر جتلائے، احسان کرے اور اس کے بعد جتلائے، اور نہ وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور نہ وہ شخص جو شراب نوشی کرے، یعنی یہ 3 بندے جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ آئیے اب حدیث شریف کی تشریح سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کے متعلق وعید بیان فرمائی کہ یہ 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
اب جنت میں داخل ہونے کا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ منان کسے کہتے ہیں۔ منان یہ اصل میں منتن سے مشتق ہیں، جس کے معنی ہے کسی کو کچھ دیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، کوئی احسان کیا جائے اور پھر اس پر اپنا احسان جتلایا جائے، یہ ایک مطلب ہے۔ اور یہ احسان جتلانا اتنی بری خصلت ہے کہ قرآن کریم میں اس سے روکا گیا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان کر کے، کہ اپنے صدقات کو احسان کر کے اور کسی کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اور بعض حضرات نے، بعض محدثین نے منان کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ منان منون سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کاٹنا۔ لہٰذا منان کے معنی اس صورت میں یہ ہوں گے کہ وہ شخص جو رشتے ناطے توڑ دے، رشتے ناطے کاٹے۔ تو گویا منان کی تشریح میں دو قول ہے۔ نمبر ایک، بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ منان یہ منتن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کہ کسی شخص پر احسان کیا جائے اور پھر اس پر احسان جتلایا جائے۔ نمبر دو، یہ منان منن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں کاٹنا۔ گویا وہ شخص جو رشتے ناطے توڑ دے، قطع رحمی کرنے والا ہو، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم ان دونوں بری عادتوں سے بچنے کی فکر کریں۔ اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو پھر احسان کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں اور صلہ رحمی کریں، رشتے ناطے نہ توڑیں۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ بندہ اس کی نحوست سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور نمبر دو پر ہے آنکھ۔ آنکھ کے معنی، اور آنکھ کا اطلاق خاص اس شخص پر ہوتا ہے جو ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک، یعنی ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہو، گویا وہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور مدمن و خمر کے متعلق اس حدیث نے بتا دیا کہ شراب پینے والا، شراب کا عادی، یہ تینوں افراد، یا پھر یہ کہ منان میں دو قول کے مطابق یہ چار قسم کے لوگ وہ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو احسان کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں۔ اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کو 500 روپے دے دیے اور پھر اس کو کسی کام کا ہم نے مکلف بنایا، ہم نے کوئی کام سپرد کر دیا، اب وہ کام نہیں کر رہا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا آئندہ سال آ جانا، میں نے تم کو 500 روپے دیے تھے، اب دیکھنا میں تم کو کتنے روپے دیتا ہوں، اب ایک بھی روپیہ نہیں دوں گا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس کو کہتے ہیں احسان جتلانا۔ یہ بہت بری صفت ہے۔ اور نمبر دو پر ہے صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا، تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور صلہ رحمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دیں گے، کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کی عمر کو طویل فرما دیں گے۔ 2 عمل کریں گے، 3 بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ نمبر 1 اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اور نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اگر وہ تکلیف بھی پہنچائے تو صبر کر جانا، اگر وہ رشتہ توڑ بھی دے تو ہم جوڑنے کی فکر کریں، اگر وہ پریشان کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اور رشتے کو باقی رکھے، سلامت رکھے، ٹوٹنے نہ دے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ تورات میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جس نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تورات میں لکھا ہے نمبر 1 جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اور نمبر 2 جو شخص صلہ رحمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ
کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کی عمر کو طویل فرمائیں گے۔ تو کتنا بہترین نسخہ ہے اپنے مشکلات کو ختم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو اتارنے کا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا، بہتری کا اور اتنا اچھا برتاؤ اور اتنا اچھا بیہیو کریں کہ وہ رشتے ناتے توڑنے والا خود ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ اور نمبر 2 پر ہے ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کے نافرمان کو آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی، لیکن اس کا عذاب دنیا ہی میں ہو جاتا ہے جی، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ سلوک وہ کہانی ہوتی ہے جسے ہم لکھتے ہیں اور ہمارے بچے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے تھے تو اپنی امی کو سلام کرتے تھے اور سلام کر کے کہتے تھے جزاک اللہ عنی خیرا کما ربیتنی صغیرا، کہ امی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ اور ماں بھی کتنی اچھی تھی، ماں کہتی تھی، آگے سے جواب دیتی تھی، یا ابنی فجزاک اللہ عنی خیرا کما بررتنی کبیرا، اے میرے پیارے بیٹے اللہ تجھے بھی میری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے جس طرح بڑھاپے میں تو نے میرا خیال رکھا۔ اور حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اذا کان عند امہ خفض من صوته وتکلم رویدا، کہ جب وہ اپنی ماں کے پاس ہوتے تھے تو اپنی آواز کو پست رکھتے تھے اور نرم لہجے میں بات کرتے تھے۔ تو یہ ہے ماں باپ، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یاد رکھنا باپ ایک سورج کی مانند ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو بس ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب تک باپ حیات ہے ہر سپنے پورے ہوتے ہیں، باپ کی دعائیں ہر طرف سے ہماری حفاظت کرتی ہے، لیکن جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قدم قدم پر باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ وہ اتنی انمول نعمت ہے کہ جن کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ہم ماں باپ کا بہت ہی احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ورنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 پر ہے شراب کا عادی۔ شراب کا عادی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر اور لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ شراب کو پہنچانے والے پر، ان تمام پر لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے دور ہو جائے تو پھر اس کی محرومی میں کیا شک ہے۔ اور یاد رکھیے یہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک گناہ نہیں بلکہ یہ کئی گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو لوگ سمندر میں نہیں ڈوبتے وہ بوتل میں ڈوب جاتے ہیں، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی شراب کے نشے میں وہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں جی، کسی کا نقصان کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک گناہ ہے لیکن یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک عادت ایسی ہے جو کئی گناہوں کے دروازے کو کھول دیتی ہے جی۔ اور یہ عادت اکثر برے دوستوں سے پڑتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ٹیسٹ کر لو، وہ ایک دفعہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اسی میں بندے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، محبوب العصر، امام ربانی حضرت شیخ یونس جونپوری رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ ایک شخص تھے جو بہت زیادہ شراب پیتے تھے، شراب نوشی کے عادی تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ناک سے عجیب قسم کا دھواں نکلا۔ لوگوں نے چادر ڈال دی لیکن اس دھوئیں کی گرمی، اس کی تمازت اتنی زیادہ تھی کہ چادر جل گئی۔ کبھی کبھی اللہ میاں دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے شراب نوشی کے گناہ سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ اپنی ذات کا بھی بہت سی مرتبہ نقصان کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے وہ گناہ ہیں۔ نمبر 1 احسان جتلانا، اور منان میں چونکہ 2 قول ہے تو اس کے مطابق نمبر 2 رشتے ناتے توڑنا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 4
شراب پینا، یہ 4 گناہ وہ ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اب جنت میں داخل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، یعنی پہلے ان کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی، یعنی یہ لوگ عذاب کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی یہ لوگ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے، ان کو اپنی گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی، اس کے بعد پھر یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی جو بندے بلا کسی روک ٹوک کے شروع ہی سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والی ذات ہے، اگر وہ چاہیں تو ان کو بغیر عذاب کے بھی جنت میں داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس بھی گناہ کی مغفرت کرنا چاہیں گے کر دیں گے۔ البتہ یہ جو وعید ہے، اس وعید کے مطابق ہمیں ڈرنا چاہیے اور ان 4 گناہوں سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے کہ نمبر 1 اب کسی پر احسان کریں تو احسان نہ جتلائیں، نمبر 2 رشتے ناطے نہ توڑیں، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، اور نمبر 4 شراب اگر پیتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں۔ شراب حرام ہے اور یہ الخبائث سے بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ میں، اپنے امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو بغیر حساب و کتاب کے اور شروع ہی سے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور اس وعید کا حصہ بننے سے ہماری پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔